صل على سيدنا ومولانا محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کے متعلق بہت ساری باتیں الحمدللہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کے تحت ہمارے سامنے آئی۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین کرام ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر کی زبان سے میں نے جن اچھی باتوں کو سنا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپس میں کھانا کھانے کھلانے کا مزاج بھی رکھو۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں کافی دنوں سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ کل الحمدللہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کے تحت میں ایک اہم بات آئی ہے، اسے یاد رکھیں ضرور۔ کھانا کھلانے والا بھی چاہیے کہ حلال مال سے کھانا کھلائے، جا کر کھانے والا بھی تحقیق کر کے کھانا کھائے۔ اللہ کے کلام اور اللہ کے احکامات کا، پیغمبر کے فرمان کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر کے مسائل جب نکلتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہے۔ کھانا کھلانے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام مال سے کھانا کھلا دیں۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گندی جگہ پر بھی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جیسے شرائط قرآن اور حدیث کے اشارے سے فقہائے کرام نے بیان کیے ہیں، ویسے کھانا کھانے اور کھلانے کے بارے میں بھی حضرات فقہائے کرام نے شرائط بیان کیے ہیں۔
گندی جگہ پر جیسے نماز نہیں پڑھتے اور گندی حالت میں جیسے نماز نہیں پڑھتے، بالکل اسی طریقے سے گندا مال بھی دعوت سمجھ کر نہیں کھانا۔ اب لوگوں کا سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نہیں گئے تو ناراض ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے ہم کو اس کی رضا کا خیال کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے، اس کے بعد ساری دنیا ناراض ہو جائے تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا راضی ہو جائے، اگر وہ ایک ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بغض دشمنی کرنے والے یا دشمنی کو مول لینے والے جو ہوتے نا، وہ اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی حرام کمانے والا آدمی دعوت دیتا ہے اور اس کے حرام کھانے کا ثبوت آپ کے پاس ہو، ایسا نہیں کہ سنا سنی سے آپ اس پر حرام کا الزام لگا دیں، ایسا بھی چلتا نا۔ ذرا آدمی جلدی آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کو دیکھنے نہیں ہوتا، فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کا بزنس سیدھا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بزنس بھی ہیں کہ آدمی لمحات میں کروڑ پتی ہو جاتا ہے، لکھ پتی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میرے سے زیادہ آپ کے پاس ہوگی، کتنے بزنس ایسے ہیں، ہاتھ بدلتے ہی ریٹ بدل جاتا ہے، پھر اس کے وہ طریقے سے جو پیسہ آتا ہے وہ ناجائز نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین میں لیا اور اس میں نے ٹوکن ایڈوانس کر دیا، مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے کی زمین ہے، میں نے زمین والے سے یا گھر والے سے 5 لاکھ روپے ٹوکن ایڈوانس دے کر میں نے اس سے معاہدہ طے کر لیا، تقریباً معاہدہ طے ہو گیا، پھر ایک 2-3 مہینے کے بعد وہی 50 لاکھ روپے کی زمین کو تقریباً 60-70 لاکھ روپے کا گراہک آتا ہے۔ اب وہ آدمی اصل اونر سے بات نہیں کرے گا کیونکہ میرا اور اس کا معاہدہ ہو گیا ہے نا، تو اب وہ آدمی مجھ سے بات کرے گا، اب میں بھی اسے دینے کے لیے راضی ہو گیا، تو اب دیکھیے 5 لاکھ روپے کے ٹوکن ایڈوانس اور انویسٹمنٹ پر الحمدللہ اگر زمین 60 لاکھ روپے کو جا رہی ہے تو 10 لاکھ روپے کا نفع مل گیا ہے۔ اس پر تو حرام ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے نا، ایک دن کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا بزنس ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو تحقیق کر لینا ہے کہ دعوت دینے والا صحیح دعوت کما رہا ہے کہ غلط کما رہا ہے۔ لوگ دشمنیوں میں الزام بھی لگا دیتے ہیں، غلط بھی بول دیتے ہیں۔ آپ کی تحقیق میں الحمدللہ اگر وہ صحیح کمانے والا آدمی ہے تو آپ جا کر دعوت کھا سکتے ہیں، آپ کی تحقیق میں اگر وہ غلط کمانے والا ہے تو آپ بھی دعوت کھانا نہیں۔ اور آپ کے ماتحت جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں اور کنٹرول میں جو لوگ آپ کے ہیں تو پھر ان کو بھی بھیجنا نہیں۔ آپ کے کنٹرول میں کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اتنی ذمہ داری تو آپ کی ہوتی ہے۔ آپ کے بھائی شادی ہو گئے ہیں تو اب وہ آپ کے ماتحتی سے باہر ہو گئے، ان کو آپ صرف گزارش کر سکتے ہیں، حکم نہیں لگا سکتے۔
آپ کے ماں باپ کے سامنے آپ شریعت کی بات رکھ سکتے ہیں، ان پر قانون نہیں لگا سکتے۔ آپ قانون کس پر لگا سکتے ہیں؟ آپ کی بیوی پر اور آپ کے بچوں پر آپ قانون لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے لیے آپ گزارش تو کر سکتے ہیں، قانون نہیں لگا سکتے آپ۔ اور آپ کو بھی کھانا کھانا نہیں ہے، حرام دعوتوں پر آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو بھی بھیجنا نہیں ہے۔ غرض باتیں آ گئی تو میں عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے لوگوں اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دوست احباب کو کھانا کھلانا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ کوئی سگا بھائی سگے بھائی کو بلا کر کھانا کھلاتا ہے، دعوت کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی سگا بھائی سگی بہن کو یا رشتے کے بھائی بہن آپس میں دعوت کا انتظام کر لیتے ہیں تو یہ بھی ثواب سے خالی عمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً غریبوں کو کھانا کھلانے کا بھی انتظام کیا کرو۔ ہمیشہ دوست احباب کو کھانا ہی کھلاتے رہنا، غریبوں کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے، اور ہمیشہ غریبوں کو ہی کھانا کھلاتے رہنا، دوستوں کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ دوستوں کو دعوت دیتے وقت اب یہ نہیں دیکھیں گے رشتہ داروں میں کون امیر ہے کون غریب ہے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ کبھی کبھار باہر کے فقراء کرام کے لیے بھی کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، اور اس کے علاوہ مدارس کے طلباء کے لیے بھی کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، یہ تمام اقسام جو ہے نا نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں عام طور پر ہمارے اپنے گھر میں ہو یا خاص دوست احباب میں ہو کہا کرتا ہوں کہ کچھ پیسے جمانے کی عادت بھی ڈالا کرے آپ، کیونکہ وقت آنے پر وہ پیسے خرچ کرتے ہوئے آپ کو پیسوں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو پیسوں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک الگ طریقے سے بھی پیسے جماتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا وہ کیا ہے؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی آیت کے اندر اہم موضوع ہے، تو اس کے تحت میں مفسرین کرام روایات لے کر آتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس کے تحت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر آتے ہیں وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں میں خون سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں سب آپ کے رشتے میں داخل ہیں، دودھ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی آپ کے رشتے میں داخل ہیں۔ پہلا درجہ جو آتا ہے وہ خون والے رشتوں کا آتا ہے، بعد میں دودھ والے رشتوں کا آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رشتہ داری بھی ہے جو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے، جسے سسرالی رشتہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی خاص لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں سگے اپنے بھائی کا تو بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے بھائی کا احترام نہیں کرتے، وہ بھی رشتے میں داخل ہے نا۔ محدثین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت والا رشتہ ہوتا ہے۔ فَجْعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا، نسب والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا ہے، داماد والا سسرالی رشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے خون سے تعلق رکھنے والے جتنے رشتے ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، دودھ سے تعلق رکھنے والے جتنے رشتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سگا چچا کا بھائی بیٹا جو ہے یہ خون سے تعلق رکھنے والا رشتہ، پھوپھی کے جو بچے ہیں یہ خون سے تعلق رکھنے والے باپ کی طرف سے جانے والے رشتے۔ ایک ہے رشتہ داری ماں کی طرف سے جانے والی، ماں کی ماں، خالہ، بڑی ہو کے چھوٹی، بعض جگہوں پر ماں کی بڑی بہن کو بڑی اماں کہتے ہیں،
ماں کی چھوٹی بہن کو خالہ کہتے ہیں. لغت میں اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، بس پہچان کے لیے بڑے لوگوں نے کہا. باوا کے سگے بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں، باوا کے چھوٹے بھائی کو چچا کہتے ہیں. باوا کے بڑے ہو یا چھوٹے ان کو چچا ہی کہا جائے گا. اماں کے بڑی بہنیں ہوں کہ چھوٹی بہنیں ان کو خالہ ہی کہا جائے گا. بیچ میں آ گئی تو بات عرض کرتا ہوں. باپ کی طرف سے جتنے رشتے بنتے ہیں ان کا بھی لحاظ کرو، ماں کی طرف سے جتنے رشتے بنتے ہیں ان کا بھی لحاظ کرو. آپ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ماں اور باپ کے رشتے دار ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کی گھڑی جو ہوتی ہے وہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. جتنی بات اپنے باپ کے رشتے داروں سے کرتے ہو اتنی ہی بات آپ اپنی ماں کے رشتے داروں سے بھی کرنا پڑے گا. اسی کو انصاف کہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا اگر وہ شروع سے گھل جاتے ہیں باپ کے رشتے داروں میں، ماں کے رشتے داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ پہلے سے ماں کے رشتے داروں میں گھل جاتے ہیں، باپ کے رشتے داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ماں کے رشتے داروں کا بھی لحاظ، باپ کے رشتے داروں کا بھی لحاظ برابر کرنا پڑے گا. یہ ایک چچا کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ اچانک خلیر بھائی خالہ کا بیٹا، آجا با تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جا. جتنے لوگ ملتے ہیں سب کے ساتھ ایک چھوٹی مسکراہٹ، ایک سلام، خیریت اور عافیت. انشاءاللہ تعالی خاندان میں آپ کا نام اچھے سے اچھا بن جائے گا. چرچے ہوں گے آپ کے خاندان کے اندر اگر رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہوئے بیلنس سنبھالیں گے آپ. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ چل رہا ہے نہیں چل رہا دنیا کے اندر؟ باپ کے خاندان کے ساتھ اگر پہلے سے گھل گئے، ماں کے خاندان والوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. ماں کے خاندان والوں کے ساتھ پہلے سے گھل گئے، باپ کے خاندان والوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. چچا کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہے، ماموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وصل الارحام کا یہی مطلب ہے. اگر پھوپھی کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہے، خالہ کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرو. کبھی آپ خالہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی آپ پھوپھی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی چلے جاؤ. کبھی آپ ماما سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی آپ چاچا سے ملاقات کرنے کے لیے بھی چلے جاؤ. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ادا ہو جائے گا. دوسرا، خاندان میں آپ با اخلاق نام کے ساتھ پہچانے جائیں گے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں بیچ میں، سسرال سے نکاح کے بعد لڑکی والوں کے طرف سے ہو یا لڑکے والوں کے طرف سے ہو، ان رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے. صحیح ہے؟ لڑکی والوں کا ہو یا لڑکے والوں کا ہو، ادھر کے سسرال کا ادھر کے سسرال کا. میں کتنی باتیں کہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک یہ نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ اہمیت دی گئی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. کتنے جز اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں. مثال کے طور پر ایک آدمی گھر کا بڑا ہے، اس کے باپ کے طرف سے رشتہ دار آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک وہ بڑے آدمی کو کرنا ہے. ماں کے طرف کے رشتہ دار آتے ہیں، اچھا سلوک کرنا ہے. بیوی اس کے طرف سے بھی رشتہ دار آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ذرا ایک اسٹپ نیچے اترو. بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، تو بیٹی کا سسرال اگر آتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا.
بیٹے کا سسرال آتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. لیکن آپ کو معلوم ہوگا، دیکھے ہوں گے آپ، بہت سارے گھر ایسے ہیں بیٹی کے ساتھ سسرے آ گئے، پورا گھر الرٹ ہو جاتا ہے. بیٹے کے ساتھ سسرے آ گئے تو رسپانس ہی نہیں دیتے. جوئی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، بہو کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ جہالت اور کم ظرفی کی بات ہے. دو رشتے بھی باہر سے آ کر جڑے ہیں. میں عام طور پر کہتا ہوں، گھروں کے اندر جتنا داماد کو ریسپانس دیتے نا، توجہ کے ساتھ سنیں، آئندہ چل کر دیکھنے والے بھی، گھر میں دیکھنے والے بھی، سننے والے بھی اس عاجز کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. جتنا گھروں کے اندر داماد کو ریسپانس دیتے ہیں نا، اس کا 50% ہی صحیح گھروں کے اندر بہو کو ریسپانس دے دیے تو اکثر گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. جوئی کو تانے نہیں دیتے، بہو کو تانے دیتے. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے دنیا کے اندر؟ یہ بھی تو ایک رشتہ داری ہے. قرآن پاک کے اندر اشارہ ہے، داماد کو تانے نہیں دیتے، آیا تو اچھا پکا کر رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں. عجیب ظلم دیکھو، وہ داماد آتا ہے تو اس کے پکانے کی پوری ذمہ داری اسی بہو کی ہوتی ہے جس بہو کو گھر میں تانے دی جاتی ہیں. الٹا پکانے سے پہلے ڈانٹتے بھی ہیں، دیکھو ماں، جوئی کھانے کا کھانا یہ. خیر چلتا ہے گھروں کے اندر، لیکن سب کو لے کر چلو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صرف نماز نہ پڑھنے سے گھر میں بے برکتی نہیں، نماز نہ پڑھنے سے بھی گھر میں نحوست ہے، تو گھروں کے اندر رشتوں کا حق ادا نہ کرنے سے بھی گھروں کے اندر نحوست ہے. سبوں احادیث ہیں اس عنوان پر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے ایک روایت ہے، کیونکہ 2 دن بچے ہوئے ہیں یا 3 دن بچے ہوئے ہیں، میں جہاں تک ہو سکے اس مضمون کو جوڑنا چاہتا ہوں. کوئی چیز آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا، باہر والوں کو دینے سے پہلے رشتہ داروں کو پہلے دینے کی فکر کرو. ان کے حق کے بعد ہی باہر والوں کا حق ہے. تو ذرا سوچ کر دیکھیں رشتہ داروں کا کتنا بڑا حق ہے. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا. اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا دور تھا نا، خرید لیتے تھے. تو حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی ایک باندی تھی، اس باندی کو انہوں نے آزاد کر دیا. خبر جب نبی کو پہنچی کہ آپ کی بیوی نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ماشاءاللہ، غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کرنے کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. آقا کو جب معلوم ہوا تو آقا نے فرمایا، لو اعطیتہا اقوالک، اگر تم اس باندی کو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کو دے دیتی، کان اعظم لاجرک، تمہارا ثواب اور بڑھ جاتا. آزاد کرنے پر جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب تم اگر اسی باندی کو
تمہارے بھائیوں میں سے جن کے پاس باندی نہیں ہے یا جنہوں نے نکاح نہیں کیا ان کو دے دیتی تو بہت زیادہ ثواب مل جاتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کوئی چیز آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ چیز باہر والوں کو دینے سے زیادہ پہلے رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کرو۔ اور ایک روایت ہے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، غریب کو مسکین کو کوئی چیز صدقہ دینے سے ایک صدقے کا ثواب ہے۔ وہی علی ذی رحمی، وہی علی ذی الرحمی، اگر وہی چیز صدقہ رشتہ داروں کو اگر دیتے ہیں سنتان، ایک صدقے کا ثواب نہیں، 2 صدقے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا خود وضاحت کرتے ہیں 2 کا ثواب کیسے ملے گا؟ ایک صدقتن، صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا وصلتن، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی باتیں آ جائے گی۔ اور ایک روایت دیکھیے کتنی سخت ہے، ڈر ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا کا کیا مطلب؟ جب تک وہ سزا نہیں پائے گا تب تک جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے طرف سے ہمیں توڑنا نہیں، سامنے والا اگر توڑتا ہے تو پھر سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنا۔ آج کے زمانے میں اس مسئلے پر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت بول کر بات ختم کرتا ہوں، سنیے۔ میں بیچ میں کہا تھا نا، نماز نہ پڑھے تو ہی گھر میں برکت نہیں، بلکہ رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو گھروں میں برکت نہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا لا تنزل الرحمہ علی قوم، اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ لا تنزل الرحمہ علی قوم، اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی فیہ قاطع رحم، جس قوم کے بیچ میں وہ لوگ رہتے ہیں یا وہ آدمی رہتا ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے۔ پوری قوم حق ادا کرتی ہے، اس میں چند لوگ اگر ایسے ہیں جو رشتہ داری توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست سے پوری قوم پر رحمت کو روک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا مزاج بچھو کی طرح ہوتا ہے۔ بچھو معلوم؟ ارے معلوم ہے آپ کے پاس؟ لا حول ولا قوت۔ بچھو کا مزاج ہوتا ہے۔ بچھو اور سانپ میں فرق کیا ہے معلوم؟ سانپ بھی موذی ہے، بچھو بھی موذی ہے، لیکن سانپ اور بچھو میں فرق کیا ہے معلوم؟ سانپ کو جب تک آپ چھیڑیں گے نہیں وہ آپ کو مارے گا نہیں۔ تم نہ کیسا معلوم بول کر پوچھتے کہ آپ خری والوں سے پوچھو، سپیروں سے پوچھو۔ سانپ کو جب تک چھیڑیں گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے اوپر سے گزرے گا لیکن آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن بچھو ملعون، لفظ سن رہے ہیں آپ؟ بچھو ملعون، جس پر لعنت ہے، تو اس کا مزاج وہ نہیں۔ وہ خامخواہ گزرتے گزرتے بھی ڈنک مارتے مارتے گزرے گا، چاہے وہ جس کو مار رہا ہے مار کھانے کے لائق ہو تب بھی مارے گا، مار کھانے کے لائق نہ ہو تب بھی مارے گا وہ۔ لیکن وہ بڑا دیکھنے میں شریف نظر آتا ہے، سانپ تو بیچ میں سے گزر جائے گا لیکن بچھو ہمیشہ کنارے سے گزرتا ہے۔ شرافت دکھا کر شرارت کا جب اظہار کرتا ہے تو اللہ کی پناہ۔
بعض رشتہ داروں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے، خواہ مخواہ ان لوگوں کی عادت ڈنک مارنے کی ہوتی ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی رشتہ مت توڑو، لیکن ایک سلام، خیریت، مسکراہٹ کے ساتھ صاف لکھا ہے، ان کو کہاں رکھنا وہاں رکھو، بس توڑو مت، توڑو مت، کیونکہ توڑنے کی وعیدیں آئی ہیں۔ جب سمجھ گئے ان کے مزاج کو کہ ان کا مزاج تکلیف دینا ہے، تو پھر ان سے بچنے کی پوری کوشش کرو، ان کو اتنا قریب نہ کرو جتنا قریب کرنے کے وہ لائق نہیں ہے، لیکن رشتہ داری مت توڑو۔ سامنے نظر آ گئے تو سلام، مصافحہ، دعوت دیتے ہیں خاندان والوں کو، ایسا بچھو مزاج کوئی ہے تو اسے بھی دعوت دے دو، وہ بھی کبھی دعوت دیتا ہے، مال اگر حلال کا ہے تو اس کی دعوت میں کبھی جا کر آ جاؤ، لیکن ایسے نہ رہو جیسے شکر دودھ میں کھل جاتا ہے، ورنہ وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ جتنا ہی اچھا بن جائے، آپ کی اچھائی کا اثر ان پر نہیں پڑے گا، بیچارے وہ فطرت سے مجبور ہیں۔ بیچارے وہ کیا لوگ ہیں؟ فطرت سے مجبور ہیں۔ فطرت کے بارے میں عقل مندوں نے کیا کہا معلوم؟ جبل گردت، جبل نہ گردت، پہاڑ بدل سکتا ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔